بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے محترم ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسلمان حکمرانوں کی شاندار کامیابیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی عباس کی سلطنت کا واقعہ سنیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ مرحلہ وار ویڈیوز ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیام پاکستان تک ہونے والے مختلف اسلامی واقعات بتائے جائیں گے۔ بنی امیہ کی سلطنت کے بعد بنی عباس کی سلطنت قائم ہوئی۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد کو بنی عباس کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کا پہلا حکمران ابو العباس صفا ہے۔ یہ ذی الحج 132 ہجری 749 میں حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ خاندان بنی امیہ کے لوگوں کو چن چن کر قتل کرا دیا۔ شاہی خاندان کا صرف ایک شہزادہ عبد الرحمن چھپ کر اسپین بھاگ گیا اور اس طرح اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس خاندان کے بچوں کے سوا کوئی زندہ نہ بچ سکتا۔ اسی وجہ سے عربوں نے اس کا نام صفا یعنی بہت خون بہانے والا رکھ دیا۔ ابو العباس صفا ذاتی طور پر بہت بہادر اور سمجھدار آدمی تھا۔ حکمران بن کر اس نے بہت اچھے طریقے سے ملک کا انتظام کیا۔ اس کے زمانے میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ وزیر کا عہدہ قائم کیا گیا۔ بنی امیہ کی حکومت میں یہ عہدہ نہ تھا۔ ابو العباس صفا نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ذی الحج 132 ہجری 753 میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ابو جعفر منصور حکمران بنا۔ ابو جعفر منصور کو کئی بڑی بڑی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے چچا عبداللہ بن علی نے بغاوت کی۔ بنی عباس کی سلطنت قائم کرنے میں بہت زیادہ کام کرنے والے ابو مسلم خراسانی نے بغاوت کی۔ تیسرے بنی ہاشم کے امام محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن علی نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ چوتھے خارجی بار بار سازشیں کرتے رہے لیکن اس نے ان سب پر قابو پا لیا اور ان پریشانیوں کے باوجود ترقی کے کام بھی کرواتا رہا۔ اس کے ایسے کاموں میں نئے دارالحکومت بغداد کی تعمیر خاص کام ہے۔ ابو جعفر منصور 158 ہجری 774 میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے مہدی کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ اس کے بعد وہی حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ مہدی اپنے باپ کی زندگی ہی میں حکومت کے کاموں میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ صوبہ رے کا عامل رہا تھا اور اس نے کئی جنگوں میں بہت بہادری سے حصہ لیا تھا۔ اس تجربے کی وجہ سے اسے حکومت کے معاملات ٹھیک رکھنے میں بہت مدد ملی۔ اس کی ذات میں ایک اچھائی یہ تھی کہ وہ نرم دل تھا۔ دشمنوں سے بدلہ لینے کے مقابلے میں وہ انہیں معاف کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ اس کے باپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھرانے کے جن لوگوں کو قید کر دیا تھا یا ان پر پابندیاں لگا دی تھی ان سب کو آزاد کر دیا۔ دوسری طرف اس نے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بہت سختی کا برتاؤ کیا اور ان کی طاقت ختم کر دی۔ اس کے زمانے میں خراساں کے ایک شخص کلیم بن حاکم نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے اندر خدا جیسی طاقتیں ہیں۔ یہ دراصل شعبدہ باز تھا۔ بہت سے بے وقوف اس کے مرید بن گئے۔ اسے اور اس کے ماننے والوں کو ندی کہا جاتا ہے۔ مہدی نے بڑے ہمت سے اس فرقے کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح اس نے روم کے شہنشاہ کا زور توڑا جو اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور اسلامی سلطنت پر حملے کرتا رہتا تھا۔ مہدی نے 163 ہجری 779 میں روم پر حملہ کیا اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لی۔ اس کے علاوہ روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر 2 بار حملہ کیا۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی مہدی نے بہت سے کام کیے۔ 169 ہجری 785 میں مہدی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں موسیٰ الہادی اور ہارون الرشید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ موسیٰ الہادی اس کے بعد بادشاہ بنا۔ اپنے باپ مہدی کی طرح ہادی بھی انصاف پسند اور دیندار آدمی تھا۔
حکومت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے ان درباروں کو ہٹا دیا جو شاہی محل پر پہرا دیتے تھے اور اعلان کرا دیا کہ جو شخص چاہے مجھ سے مل سکتا ہے، لیکن اس کا زمانہ بغاوتوں سے خالی نہ تھا۔ اس کی مخالفت میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ اہل بیت یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک بزرگ حضرت حسین بن علی بن حسن رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے انہیں خلیفہ مان لیا اور عراق کے بہت سے باشندے بھی ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ ہادی نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھیجی اور اس جنگ میں اسے فتح حاصل ہوئی۔ حسین بن علی اور ان کے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ ان کا صرف ایک چچا زاد بھائی جس کا نام ادریس تھا زندہ بچا۔ وہ بھاگ کر پہلے مصر پھر مراکش چلا گیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جو ادریسی حکومت کہلائی۔ ربیع الاول 170 ہجری 786 میں ہادی کا انتقال ہو گیا اور ہارون الرشید اس کی جگہ حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ یہ تھی بنی امیہ کی سلطنت کے بعد بنی عباس کی سلطنت کا ایک مختصر سا واقعہ جو ابھی جاری رہے گا، جس میں ہم نے ابو العباس صفاح، ابو جعفر منصور، مہدی، موسیٰ الہادی کا واقعہ سنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلامی حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہارون الرشید کی حکومت کا واقعہ سنیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔